الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، گھر میں کپڑے زیادہ عرصے تک پڑے رہنا کس بات کی نشانی ہے، یہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ اس راز کو، اس نشانی کو جان جائیں تو آپ آج ہی اپنے گھر سے پرانے کپڑے اور جوتے باہر نکال دیں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے، اس لیے آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا اور اسے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک ایک بات بہت ہی قیمتی ہے، کیونکہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ایسی غلطیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو جانے انجانے میں گھروں کے اندر ہوتی رہتی ہیں، اور انہی جانے انجانے میں ہونے والی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر ان غلطیوں کو ٹھیک کر لیا جائے تو گھر سے تمام کی تمام بے برکتی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں تو جو باتیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ان باتوں کو آپ نے اپنے پلے باندھ لینا ہے اور ان باتوں پر آپ نے عمل کر لینا ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیے آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تو آپ ان غلطیوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ پیارے دوستو، ہمارے گھروں میں آج کل سب سے بڑی نحوست کی جو وجہ ہے وہ ہے اٹیچ باتھ۔ یاد رہے کہ گھر میں نحوست کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ختم کرنا تقریباً ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ آج کل گھروں میں اٹیچ باتھ کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے اور ضرور بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے تو آپ اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ نے اپنے گھر کے باتھ روم کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کیونکہ جتنے بھی شیاطین جن ہوتے ہیں وہ گندی اور ویران جگہوں پر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ جب آپ کا باتھ روم صاف ستھرا ہوگا تو وہاں اپنا وہ ٹھکانہ نہیں بنائیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ نے باتھ روم کے اندر باتیں کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرنی۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں پرانے برتن یا پرانی مشینری وغیرہ پڑی ہوتی ہے جو استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ یہ لوہے کی بھی ہو سکتے ہیں، یہ مٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں جو پرانی ہو جانے کے بعد گھر کے کسی کونے میں پڑی ہوتی ہے۔ تو یاد رہے، گھر میں پڑی پرانی چیزوں کا یا پرانی مشینری کا اس طرح پڑے رہنا اور گلنا سڑنا گھر پر اچھے اثرات مرتب نہیں کرتا۔ اس سے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں کو یا تو بیچ دینا چاہیے یا پھر ان چیزوں کو ٹھیک کر کے استعمال میں لانا چاہیے، ویسے ہی گلنے سڑنے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں پرانی کتابوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور پرانی کتابیں ویسے ہی گھر میں پڑی گل رہی ہوتی ہیں۔ ایسی کتابوں کو بھی اور ردی کو بھی یا تو بیچ دینا چاہیے یا پھر استعمال میں ان کتابوں کو لانا چاہیے۔ اور اگر آپ اپنے استعمال میں نہ بھی لائیں تو چاہیے کہ ان کو کسی غریب کو دے دیں۔ گھر میں کتابوں کو بوسیدہ ہونا ویسے بھی رزق کی کمی لاتا ہے اور گھر میں نحوست کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں پرانے کپڑے پڑے رہتے ہیں وہ غور سے یہ بات سن لیں کہ بہت سے کپڑے گھروں میں ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں کہیں بھی پڑے ہوتے ہیں، جو استعمال نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ وہیں پر خراب ہوتے رہتے ہیں۔ نہ آپ ان کو خود استعمال میں لاتے ہیں، نہ ہی انہیں آپ کسی غریب کو دیتے ہیں تاکہ وہ استعمال میں لائے، اور یہ کپڑے ادھر ہی پڑے پڑے پرانے اور خراب ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پرانے کپڑوں کا اس طرح سے گھر میں پڑے رہنا گھر میں بے برکتی کا بڑا سبب ہے۔ تو اس لیے ہماری تمام عورتوں سے یہ گزارش ہے کہ آج ہی اپنے گھر میں پڑے موجود پرانے کپڑوں کو نکالیں اور ان کو کسی ضرورت مند کو دے دیں تاکہ وہ ان سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اگر یہ کپڑے پڑے پڑے ادھر ہی خراب ہو جائیں گے اور آپ انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے تو کیوں نہ کسی غریب کو دے دیے جائیں تاکہ گھر سے نحوست بھی ختم ہو جائے، اور جب غریب کی ضرورت
پوری ہوگی تو اس کے دل سے دعا نکلے گی اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تو آج ہی سے آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کا من کتنا ہلکا ہو جائے گا۔ اور پیارے دوستو، ایک اور اہم بات جو ذہن نشی کرنی ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کے گھر کے مین گیٹ یعنی مین دروازے کے حوالے سے ہے، کیونکہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نظر گھر کے مین دروازے پر پڑتی ہے۔ اگر یہ زنگ آلود ہے، ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کو فوراً ٹھیک کروا لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس گھر میں داخل ہوتے وقت جو سب سے پہلی چیز ہے اگر وہی ٹوٹی ہوئی ہے، وہی خراب ہے، تو پھر گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے تو کتنے عرصے تک وہ خراب چیز رہتی ہے اور اسے ٹھیک نہیں کروایا جاتا۔ یہ بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اسی لیے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو درست کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں پرانے جوتوں کی، جو کہ اکثر گھروں میں بلکہ ہر گھر میں ہی پرانے جوتے جگہ جگہ پڑے ہوتے ہیں، جو کہ کسی کے استعمال میں نہیں ہوتے اور گھر میں گندگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان جوتوں سے جہاں گھر میں گندگی بڑھتی ہے وہیں پر گھر میں نحوست بھی آتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ گھر میں موجود پرانے جوتوں کو بھی نکال دیا جائے۔ اگر استعمال کے قابل ہوں تو کسی ضرورت مند کو دے دیں، ورنہ ردی میں فروخت کر دیں یا پھر ان کو پھینک دیں، لیکن گھر میں نہ چھوڑیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بے برکتی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، لیکن گھر میں کسی کی توجہ ان کی جانب نہیں جاتی۔ تو آج ہی سے آپ نے اپنے پرانی چیزوں کے گھر میں ڈھیر نہیں لگانے، بلکہ یہ چیزیں آپ نے چھانٹی کرنی ہیں اور چھانٹی کر کے آپ نے جتنا جلدی ہو سکے نکال دینی ہے، تاکہ گھر کی تمام نحوست دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ دوستو، گھر میں جو بڑی غلطی کی جاتی ہے وہ یہ کہ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بالوں میں کنگھی کی جاتی ہے۔ یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اسی طرح گھر میں ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہ کریں۔ ٹوٹے ہوئے برتن کو سائیڈ پر کر دیا کریں، چاہے یہ برتن مٹی کے ہوں، کانچ کے ہوں یا پھر کسی اور چیز کے۔ جو بھی برتن ٹوٹ جائے اس برتن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس برتن کو فوراً سے سائیڈ پر کر دیں اور اس کو پھینک دیں۔ بعض برتن جن میں گھروں میں کھانا پکایا جاتا ہے اس کی حالت بہت نازک ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی گھر میں بے برکتی کی بڑی وجہ ہے۔ اپنے برتنوں کو صاف ستھرا کریں اور جیسے ہی برتن معمولی سے بھی ٹوٹ جائے تو ان کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ لباس کے حوالے سے چند اہم باتیں ہیں جن کا ذہن نشی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ایک یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے ہیں۔ کھڑے ہو کر شلوار نہ پہنا کریں، بلکہ بیٹھ کر پہنا کریں۔ اور اس کے علاوہ ہمیشہ لباس کو دائیں طرف سے پہنا کریں، بائیں طرف سے نہ شروع کیا جائے۔ ایسا کرنے سے بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست پیدا ہوتی ہے۔ خود بھی ان کاموں سے بچیں اور دوسروں تک بھی ایسی باتیں پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان غلط عادتوں کو چھوڑ کر صحیح عادات اپنائیں اور گھر میں ہونے والی رزق کی تنگی اور بے برکتی سے بچے رہیں۔ اور پیارے دوستو، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہیں، تو آپ گھر میں السلام علیکم کہہ کر داخل ہوں۔ ایسا کرنے سے گھر کے اندر اگر کوئی شیطانی طاقت یا جن وغیرہ موجود ہوں تو وہ وہاں سے رفع دفع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پیارے دوستو، صبح کو اٹھتے ہی تو سب سے پہلے اپنے دن کا آغاز نماز کے ساتھ کیا کریں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور پھر اس کے بعد اپنی معاملاتی زندگی میں مشغول ہو جایا کریں۔